السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، ساتھ ہی اپنے فرینڈس، کولیگس یا فیملی ممبرس کے ساتھ ایپیسوڈ کو شیئر لازمی کریں۔ آج کا ایپیسوڈ کچھ مزیدار سا ایموشنل سا ہونے والا ہے، اسپیشلی رضا اور غزوان کا سین۔ ہوپس آپ کو پسند آئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 18۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ یعنی کہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ 3 مہینے پر لگا کر اڑے تھے۔ ان 3 مہینوں میں غزوان نے سر دھڑ کی بازی لگا کر داعش کی مدد سے ماہین کے خلاف کئی ثبوت حاصل کیے تھے، جن میں کچھ CCTV فوٹیج، کچھ FIRs اور سب سے اہم ماہین کی اصل شناخت کے کچھ ڈاکیومنٹس شامل تھے۔ اس کے علاوہ ماہین پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے یزدان کے ہی کہنے پر غازیان کے ایک خاص آدمی کو بھی غزوان نے ہائر کیا تھا، جو غازیان کے بھروسے مند آدمیوں میں شامل تھا۔ لیکن غزوان اس چیز سے انجان تھا کہ کوئی اور بھی ہے جس کی نظریں غزوان کی ہر ایکٹیویٹی پر ٹکی تھیں۔ رضا ان 3 مہینوں میں کئی بار غزوان کے آفس اور جہاں جہاں غزوان کے پائے جانے کا امکان ہوتا وہاں چکر لگاتا رہا تھا تاکہ اپنے واحد دوست سے بات کر سکے، مگر نہ ہی تو غزوان اس سے ملا تھا اور نہ ہی اس کی بات سنی تھی۔ یہاں تک کہ آفس میں بھی گارڈز اور اپنے اسسٹنٹ کو سختی سے رضا کے آفس میں قدم رکھنے سے بھی منع کر چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ سمیر کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا، جہاں سمیر اور غزوان کے علاوہ 2 نفوذ اور موجود تھے۔ ابھی وہ ان سب ثبوتوں کے بارے میں ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر بیل ہوئی، جس پر غزوان کے ساتھ ساتھ باقی 3 نفوذ کے ماتھے پر بھی بل واضح ہوئے اور انہوں نے غزوان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر غزوان کندھے اچکا کر ابھی دروازے کی جانب بڑھتا ہی کہ سمیر اسے منع کر کے خود اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ جی آپ کون؟ سمیر نے سامنے کھڑے نفوذ سے پوچھا، جو آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے حیرانگی سے سمیر کو سر سے پیر تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ مجھے چھوڑو، تم کون ہو اور میرے دوست کے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہے ہو؟ سامنے کھڑے نفوذ کی بات پر جہاں سمیر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، وہیں غزوان کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے رضا کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ ابھی رضا اس آفت سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ غزوان نے ایک زوردار مکہ گھما کر اس کے جبڑے پر مارا۔ خبیث انسان! رضا نے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ کر خون تھوکا اور غصے سے غزوان کی جانب دیکھا۔ کیوں آیا ہے میرے پیچھے؟ تیری ہڈیوں کو چین نہیں ہے؟ پٹنے کا شوق چڑھا ہے تجھے؟ غزوان نے رضا کو سفید اور سیاہ رنگ کے ماربل کے فرش پر گراتے ایک دم سے اس کے پیٹ پر بیٹھتے دونوں ہاتھوں سے بچوں کی طرح اس کے بال کھینچے، جس پر سامنے صوفے پر بیٹھا داعش پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح کہکا لگا اٹھا۔ یزدان نے حیرت سے غزوان کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر جھرجھری لی
اسے اس سے بہتر کایان اور زاویان لگے تھے، جبکہ سمیر منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سالے، تو مجھے کب سے اگنور کر رہا ہے؟ میں پچھلے 3 مہینوں سے تیرے پیچھے خوار ہو رہا ہوں اور تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ رضا نے غزوان کے پیٹ پر زوردار مکہ جڑتے گرراتے ہوئے کہا، مجھے تیری شکل نہیں دیکھنی۔ غزوان نے غصے سے گرراتے ہوئے کہتے، رضا کے بال ایک بار پھر زور سے پکڑ کر جھنجھوڑے اور پھر اس کے اوپر سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھتے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ منگنی والی شام پوری آب و تاب سے آنکھوں کے منظر پر لہرائی۔ غزوان کا فشار خون بلند کر چکی تھی۔ میری جان، قسم لے لے، جو میں نے محرمہ کو کبھی ایسی ویسی نظروں سے دیکھا ہو، میں نے تو اسے ہمیشہ اپنی بہن پلس بھابھی سمجھا ہے۔ رضا نے غزوان کے پاس بیٹھتے اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی اپنی سی کوشش کی اور آخر میں شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے ذومعنی لہجے میں کہا، جس پر غزوان نے زوردار کوہنی رضا کے پیٹ پر ماری، جس پر وہ کہکا لگاتے صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ باقی سب کی بھی غزوان کو دیکھتے دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی، جس پر غزوان نے خفا نظروں سے سمیر، داعش اور یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی کوئی مزید کچھ کہتا کہ ایک بار پھر بیل ہوئی تھی، جس پر غزوان نے آئبرو سکیڑتے رضا کی جانب دیکھا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا، جس پر غزوان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دوسری طرف رضا کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک تھی، جس پر یزدان اور داعش نے آنکھیں چھوٹی کر کے نظروں کا تبادلہ کیا، اور وہی ہوا جس کا رضا کو انتظار تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زوردار مکہ غزوان کے منہ پر پڑا تھا اور وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ داعش، سمیر اور یزدان اس سے پہلے ایکشن میں آتے کہ رضا کی آواز پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس، بیٹھے رہیں، چل کریں، اب دی گریٹ غزوان آفندی کی دھلائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے اصلان بھائی کے ہاتھوں آیا بڑا ہیرو بننے۔ ہاں، رضا نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے پرجوش سے انداز میں کہا۔ دوسری طرف غزوان نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے حیرت سے منہ کھولے۔ سامنے ہی جینز اور ٹی شرٹ میں اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ کھڑے اصلان کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، جبکہ اصلان نے غصے سے آگے بڑھ کر غزوان کو کالر پکڑتے ایک اور مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا اور دروازہ بند کرا، جبکہ رضا کو اپنے روم میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو تم میر غزوان آفندی؟ جانتے ہو کس مصیبت میں کود پڑے ہو؟ ہوش میں ہو؟ اصلان نے غزوان کے کندھے جھنجھوڑتے غصے سے پوچھا، جس پر غزوان اپنی نظریں جھکا چکا تھا۔ اگر کسی کی مدد کر بھی رہے تھے تو مجھے ڈیڈ کو یا پھر انکل کو تو کچھ بتاتے، مگر نہیں، میر غزوان آفندی بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ اصلان نے ایک جھٹکے سے غزوان کو چھوڑتے غصے سے گرراتے پیچھے دیکھا، جہاں صوفے پر رضا سمیت 3 نفوس اور موجود تھے۔ یزدان اور داعش کو وہ جانتا تھا، جبکہ تیسرا شاید سمیر تھا۔ اصلان نے سوچتے ہوئے قدم ان تینوں کی جانب بڑھائے۔ پہلے وہ یزدان اور داعش سے بغلگیر ہوا، پھر سمیر کے بال بکھارتے اس کو بھی سینے سے لگایا، جبکہ رضا نے غزوان کی جانب دیکھتے اسے اپنی بدتسی دکھائی۔ تو ہی لے کے آیا ہے نا بھائی کو؟ تیرا قتل میرے ہاتھوں ہی لکھا ہے، میرے اتنے پیارے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ غزوان نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر رضا کے بال بری طرح سے کھینچے۔ کہیں سے بھی وہ دونوں اس وقت 24 سالہ میچور نوجوان نہیں لگ رہے تھے، بلکہ 6 سال کے بچے لگ رہے تھے۔ سالے، گنجا کرے گا، پہلے ہی منہ سجا دیا ہے میرا۔
رضا نے غزوان کو دھکا دیتے اسے غصے سے گھورتے ہوئے اپنے بال سہلائے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ قسم لے لے، مجھے اسلان بھائی اور سکندر انکل نے پھنسایا تھا، ورنہ میں تیرے ساتھ غداری کر سکتا ہوں بھلا۔ رضا نے مصنوعی سی معصومیت سجا کر سر غزوان کے چوڑے کندھے پر رکھتے، اس کے پھولے ورزشی بازو کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے، جس پر غزوان نے خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سچی بول رہا ہوں، ورنہ مہرما کو تو میں سالوں پہلے ہی اپنی بھابھی مان چکا تھا۔ رضا نے آنکھیں مٹکاتے غزوان کو چھیڑا، جس پر غزوان نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی، غزوان نے ایک اور دلیل دی۔ میری انگلی اتنی سی بھی ٹچ نہیں ہوئی تھی، پکا پرومس۔ اور تو نے وہ انگوٹھی پھینک دی تھی۔ اچھا ہوا 100 روپے کی لی تھی، ورنہ نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ رضا نے 2 انگلیوں کو جوڑ کر وضاحت دی، اور پھر آخر میں اپنی بات کہتے کہہ لگا اٹھا تھا، جس پر غزوان نے اس کے پیٹ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ میری ماہی کو تو نے 100 روپے کی انگوٹھی پہنائی تھی؟ غزوان کی حیرانگی کی کوئی حد نہیں تھی، جس پر رضا نے معصومیت سے سر ہلاتے کہکا ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، جو فی الحال غزوان کی شکل دیکھ کر روکنا مشکل تھا۔ جبکہ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو ہی بتا، کیا مجھے دورہ پڑا تھا جو تیرے جیسے سر پھرے کے چکر میں لاکھوں روپے ضائع کروں؟ سوچ ذرا، اگر اس 100 روپے کی انگوٹھی کی جگہ سونے کی انگوٹھی ہوتی تو مجھے تو ہارٹ اٹیک ہی آ جانا تھا۔ رضا نے اپنا پیٹ سہلاتے افسوس سے کہا، جس پر غزوان افسوس سے سر ہلاتے واپس صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تو نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اب تو خفا نہیں ہے تو مجھ سے؟ رضا نے دوبارہ اپنی ٹھوری غزوان کی ورزشی کندھے پر ٹکا کر آنکھیں ٹپاتے ہوئے پوچھا، اگر تم دونوں کی نوٹنکی بند ہو گئی ہے تو اب ہم اصل کام کی طرف آ سکتے ہیں؟ دائس نے آنکھیں گھما کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے کوئی شوق نہیں چڑھا تھا ان دونوں کو لو برڈز کی طرح ایک دوسرے کو مناتے دیکھنے کا۔ دائس کی آواز پر رضا نے امید بھری نظروں سے غزوان کی جانب دیکھا۔ یہ شخص اس کا واحد رشتہ تھا اس دنیا میں، اور یہ پہلی بار تھا کہ غزوان اتنے مہینے اس سے ناراض رہا تھا، ورنہ جب سے وہ دونوں ملے تھے غزوان رضا کے ساتھ کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا۔ غزوان نے ایک نظر رضا کی جانب دیکھا، جس کے براؤن آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی، اور پھر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ کم آن یار، محبوبہ کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کر۔ ان دونوں کو تو جیسے دائس کی بات پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ تو نے مجھے 3 مہینے اگنور کیا، میری بات بھی نہیں سنی، مجھ سے ناراض ہو گیا۔ جانتا ہے نا، تیرے علاوہ رضا کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو مجھ سے لڑتا، غصہ کرتا، مارتا، مگر اس طرح ناراض نہ ہوتا۔ مجھے ان 3 مہینوں میں یہ دنیا خود کو کاٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تجھے کیا، تیرے پاس تو بہت سے دوست ہیں، اگر رضا نہیں تو کوئی اور صحیح، مگر میرے پاس تو صرف گنی ہے نا۔ تو نے اچھا نہیں کیا گنی، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ رضا نے بھیگی آواز میں نم آنکھوں سے شکوہ کرتے چہرہ غزوان کے کندھے میں چھپایا، تاکہ کوئی اسے روتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ وہ ہرٹ ہوا تھا غزوان کے نظر انداز کرنے پر، اور غزوان کے بہت سے دوستوں سے مراد سمیر تھا، جس کے ساتھ وہ آج کل زیادہ تر پایا جاتا تھا۔ جبکہ سمیر بھی نم سا مسکرا دیا۔ او میرا بچہ، معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پکا پرومس۔
اور تیری جگہ میر غزوان آفندی کی زندگی میں کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہ تو خود بھی جانتا ہے۔ غزوان نے رضا کی پیٹھ تھپ تھپاتے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے۔ اب اسے خود پر غصہ آیا تھا، کیا ضرورت تھی 3 مہینے رضا کو اگنور کرنے کی؟ جبکہ باقی سب مسکراتے ہوئے ان دونوں کی دوستی کو دیکھ رہے تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے لڑ رہے تھے اور اب ایسے گلے لگے تھے کہ کیا ہی کہنے۔ اچھا پیچھے ہٹ، سب ہم دونوں کی جانب عجیب مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ غزوان نے آنکھوں میں شرارت سی چمک لیے رضا کو چھیڑا، جس پر وہ کچل سا ہوتا غزوان سے دور ہوا، جس پر سبھی کہکا لگا اٹھے، جن میں سب سے اونچا کہکا داعش خانزادہ کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رضا نے سمیر کے ساتھ مل کر سب کو کافی اور ناشتہ پیش کیا تھا۔ اب سب سر جوڑے ثبوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ فوٹیج زیان لالا کے ہوٹل کے آفس کی ہے، جہاں میں نے پہلی بار لیلا عرف ماہین کو دیکھا تھا۔ اس کے باپ نے لالا کے اکاؤنٹس میں کھل چھیڑ چھاڑ کی تھی، جس پر شہروز لالا کی تیز نظروں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی تھی، مگر لیلا کی منتوں کی وجہ سے جرمانے کے طور پر کچھ رقم اور معافی نامے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا، اور یہ لیلا اور اس کے باپ رفیق کی اصل شناخت کے ڈاکیومنٹ بھی اس فائل میں ہی موجود ہیں۔ داعش نے اپنی بات کہتے گہری سانس لی اور پھر مزید گویا ہوا۔ پچھلے سال بھی رفیق مسٹر احسن کی کمپنی میں پیسوں کی ہیرا پھیری کرتا پکڑا گیا تھا، جس پر انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا اور تقریباً 1 سال کی اسے سزا ہوئی تھی۔ اب وہ چھوٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ثبوت ہیں وہ میرے حساب سے کافی ہیں۔ لیلا عرف ماہین اور اس کے باپ کو ایک بار پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے۔ داعش نے صوفے سے ٹیک لگاتے کندھے اچکائے۔ گواہ؟ داعش نے سوالیہ نظروں سے غزوان نے سوالیہ نظروں سے داعش کی جانب دیکھتے یہ لفظی سوال پوچھا۔ میں، زیان لالا اور شہروز لالا کے علاوہ مسٹر احسان اور کچھ ورکرز گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ داعش کا لہجہ پرسکون سا تھا۔ داعش کے پرسکون لہجے میں پیش کیے گئے ثبوتوں پر غزوان کو اپنے روم میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ تم بتاؤ، تم کیسے پھنسے ان دونوں باپ بیٹی کے جال میں؟ یزدان نے متوازن لہجے میں سمیر سے پوچھا، جس پر سمیر نے گہرا سانس لیا۔ 3 سال پہلے میری ملاقات لیلا سے ایک ایونٹ میں ہوئی تھی۔ بابا کے ساتھ گیا تھا۔ پہل لیلا کی طرف سے ہوئی تھی۔ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی، میں کہاں ایک عام سی شکل و صورت کا سانولا سا شخص، اور وہ کہاں بلا کی حسین۔ خیر، کہانی دوستی تک پہنچی، پھر اچانک سے اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا۔ میرے لیے پسند تو میں بھی کرنے لگا تھا اسے۔ سمیر اتنا کہتے تلخی سے ہنسا تھا، جیسے خود کی بے وقوفی کا مذاق اڑایا ہو۔ خیر، پھر بات بڑھتی گئی اور ہر لڑکی کی طرح میں بھی بے وقوف ٹھہرا، جو اس دھوکے باز عورت کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کے معاملات تک اس سے ڈسکس کرنے لگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، میں تو بس ایک مہرہ ہوں۔ اب کی بار سمیر نے اپنی نم ہوتی آنکھیں بازو سے صاف کی۔ غزوان نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کس مقصد سے اس نے تمہارا استعمال کیا؟ اب کے سوال اذلان کی جانب سے آیا تھا۔ میرے بابا 6 سال پہلے بحیثیت ٹھیکیدار کام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھروں کی تعمیر، چھوٹے علاقوں میں بلڈنگز کی تعمیر۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے جو بابا لے لیتے تھے، پھر مزدوروں کو ایک دن کی دہاڑی پر رکھ لیتے تھے۔ زندگی پرسکون تھی، ہاں زیادہ پرآسائش تو نہیں، مگر خوشحال اور مطمئن گزر رہی تھی۔ انہی دنوں بابا کی ملاقات ایک بلڈر سے ہوئی۔ وہ نیک شخص تھا،
بابا کی محنت اور لگن سے انسپائر ہی ہوئے تو بابا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت مزید گزرا اور تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے، ایسے کہ ہم نے اپنا چھوٹے علاقے کا گھر چھوڑ کر ایک اچھے پوش علاقے میں بڑا بنگلہ خرید لیا، گاڑی خرید لی۔ اب ہمارا شمار بھی ہائی کلاس میں ہونے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا میرے بابا نے حرام کام کیا تھا، نہیں، بلکہ ان کے کام بڑے پیمانے پر پہنچ چکا تھا، یا یوں کہہ لیں قسمت نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جہاں وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے ٹھیکے لیتے تھے، اب بڑی بڑی سوسائٹی اور بنگلوں اور ہائی فائی بلڈنگز کی کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ لینے لگے۔ میرے بابا بہت محنتی تھے، مگر برا وقت تب شروع ہوا جب لیلا میری زندگی میں آئی۔ میرے ارد گرد وہ ایک جال بن رہی تھی، محبت کا جال، اور میں بے وقوف خود بخود اس جال میں پھنستا چلا گیا۔ سمیر نے اذیت سے کہکا لگایا، دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ چاہے لیلا کی محبت کھیل تھی، سازش تھی، مگر سمیر نے سچی محبت کی تھی۔ پھر مزید اپنے الفاظ جوڑے، کب لیلا کا باپ میرے باپ سے ملا میں نہیں جانتا، مگر پھر ایک کے بعد ایک بابا کے نقصان ہوتے چلے گئے۔ 1 کروڑ کی پیمنٹ بابا کے اکاؤنٹ سے غائب ہو گئی، پتہ چلا بابا کے سگنیچرز پر نکالی گئی ہے۔ فوٹیج نکلوائی تو کوئی انجان چہرہ تھا جن سے بابا نے پیسے پکڑے تھے، وہ گھر تک آنے لگے۔ بابا کے ساتھیوں نے اپنا ہاتھ بابا پر سے کھینچ لیے، کوئی بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب برا وقت آتا ہے تبھی اپنے اور غیروں کی پہچان ہوتی ہے۔ بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے وہ بنگلہ اور گاڑی فروخت کر دی گئی۔ ہم ایک بار پھر اپنے پرانے گھر میں آ گئے، مگر لیلا اور اس کے باپ کو تب بھی سکون نہ ملا۔ ایک دن وہ گھر آ گیا، نہ جانے اس کا مقصد کیا تھا، یا پھر بابا اپنی نیک دلی اور ہر کسی پر بھروسہ کرنے والی عادت سے مارے گئے۔ اس دن ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ 1 کروڑ روپے بھی رفیق نے نکلوائے ہیں۔ وہ مزید بابا کو بلیک میل کرنے لگا۔ جب بابا نے اسے مزید پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ کر بابا پر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سن کر میری موم اور بہن باہر آئیں تو گواہ مٹانے کے لیے ان کو بھی مار دیا۔ سمیر نے اتنا کہتے ایک گہری سانس لی، جیسے حلق میں اٹکے آنسو کے گولے کو نیچے اتارا ہو۔ جب میری اس سے ہاتھ پائی ہوئی تھی تو اسی عورت نے جس سے میں محبت کرتا تھا، اس نے مجھ پر پیچھے سے گولی چلا دی۔ میرے لیے بے یقینی تھا میں اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ سمجھ کر کہ میں مر چکا ہوں، وہ دونوں باقی سامان لے کر ہمارے چھوٹے سے گھر سے فرار ہو گئے۔ جاتے جاتے میرے گھر کو آگ لگانا نہ بھولے۔ کوئی بھی نہیں بچا۔ میری ہنستی کھیلتی فیملی پل میں برباد ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کری اپنی ماں باپ اور گڑیا کو بچا سکوں، حالانکہ وہ موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ آگ نے پورے گھر کو لمحوں میں ایسے پکڑا جیسے گھر پر پہلے سے ہی پیٹرول چھڑکا گیا ہو۔ مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا تاکہ اپنی فیملی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکوں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میں غنی کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے اور ایکسیڈنٹ کے باعث پتھر سے سر ٹکرانے کی وجہ سے میں 6 مہینے تک بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو غضبان ایک فرشتے کی طرح میری زندگی میں آ چکا تھا۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہے میری جو مجھے لے ڈوبی۔ سمیر نے مختصراً پوری بات کرتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور مرد ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کتنا اذیت ناک تھا نا، اپنی ہی ماں باپ اور بہن کو اپنے سامنے مرتے دیکھنا۔ تو تم کبھی دوبارہ ان کے سامنے نہیں گئے؟ یزدان نے اب کے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔
تو سمیر کے بجائے جواب غزوان کی جانب سے آیا تھا۔ لے کر گیا تھا میں اسے اس کے محلے، مگر وہاں جو سننے کو ملا وہ زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ اس سب کا سارا الزام سمیر پر آیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سمیر نے اپنے حصے کی جائیداد کے لیے اپنے گھر والوں کو قتل کیا، اور کچھ کا کہنا تھا وہ بھی اس حادثے میں مر چکا ہے۔ وہ تو میں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا تھا پوچھ گچھ کر کے صورتحال جاننے کے لیے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ غزوان کی بات پر سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ رضا نے بیچ میں مداخلت کی۔ چڑیا کو دانہ ڈالیں گے، وہ خود چگنے آئے گی۔ غزوان نے آنکھیں گھماتے شاطرانہ سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، وہ غزوان اتنا آسان ہدف نہیں ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، ہم اب تک ایک پھوٹی کوڑی اس سے نہ نکلوا پائے۔ ماہین نے سامنے بیٹھے رفیق کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کرتے تھے، پھر سمیر کی فیملی کے ساتھ کی گئی سازش کے بعد ان کی ہمت کھل چکی تھی، تبھی ان کے غزوان پر ہاتھ ڈالا تھا تاکہ زیادہ پیسہ مل سکے۔ تم بے وقوف ہو، کیا فائدہ اتنی خوبصورتی کا؟ ایک مرد تمہارے جال میں نہیں پھنس پا رہا۔ رفیق نے سگریٹ سلگھا کر طنزیہ نظروں سے ماہین کی جانب دیکھا۔ ہاں، وہ سمیر کی طرح بے وقوف نہیں بلکہ شاطر ہے۔ اس نے آج تک مجھے اپنے فائنینس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ تک میں پھٹکنے نہیں دیا۔ ماہین نے نفرت سے کہتے سر جھٹکا۔ ایک اور کوشش کرو، ہمارے اکاؤنٹس خالی ہونے کے کو آ رہے ہیں، اس کے بعد ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تمہیں، یاد رکھنا۔ کیا بکواس ہے؟ ابھی تو آپ نے وہ کیا نام ہے ارشد، اسے بے وقوف بنا کر 20 لاکھ پکڑے تھے کہ ڈبل کر کے دیں گے، وہ کہاں گئے؟ ماہین نے غصے سے پوچھا۔ اوہ وہ تو میرے ہیں سویٹی، اب اتنے سے پیسوں میں تمہارا بھلا کیا حصہ؟ رفیق نے کہکا لگاتے جیسے ماہین کو آگ لگائی۔ تو پھر میرے پیسوں میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ماہین نے تنفر سے کہا، جس پر رفیق طنزیہ سا مسکرا دیا۔ پہلے اس غزوان کو بے وقوف بنا کر پیسے تو حاصل کر لو، پھر کرنا مجھ سے سودے بازی۔ رفیق اپنی کہتے صوفے سے اٹھ چکا تھا۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے، میر غزوان آفندی کی بھی ہوگی، اس کمزوری کو دبوچو، منہ مانگی رقم دے گا، بہت ہو گیا پیار کا ڈرامہ۔ رفیق شاطرانہ انداز میں سر جھٹکتے ماہین کو ایک اشارہ دیتے یہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے ماہین نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے ایک گہرا کش لیا، ایک دم سے جیسے ماہین کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا، اور پھر وہ ہنس دی۔ اوہ میر، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، میر کی کمزوری ماہیں ہے۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے اب منہ مانگی رقم تو تمہارے اچھے بھی دیں گے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کیا پہنچ پائے گی محرمہ تک ماہین؟ کیا بچا پائے گا میر اپنی ماہیں کو؟ کس کی ہوگی جیت اور کس کی ہوگی ہار؟ اس کا فیصلہ تو قسمت نے ہی کرنا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔